میر صاحب، یہ پاکستان میں سیاسی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ منا، یہ جو کام پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی تو کسی بھی سیاسی پارٹی کو توقع ہی نہیں تھی۔ جو کچھ ہو گیا ہے اس میں سب کے لیے سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ مسلم لیگ نون چاہتی تھی کہ مجھے سادہ اکثریت مل جائے گی اور ہم 2/3 میجارٹی کے ساتھ وفاق اور پنجاب سمیت دیگر صوبوں میں حکومت بنا لیں گے، لیکن جو نتائج آئے ہیں وہ اس کے بالکل ہی برعکس ہیں۔ میر صاحب، یہ اتنا سوچ و بچار کیوں کر رہے ہیں آخر؟ منا، سوچ و بچار تو ان کا بنتا ہے کیونکہ جو بھی سیاسی پارٹی مرکز میں آئے گی اس کے لیے بہت سے چیلنجز درپیش ہوں گے، اور ان چیلنجز سے اگر وہ مقابلہ کرے گی تو اس کا مستقبل روشن ہوگا۔ اگر وہ ڈیلیور نہ کر سکی اور عوام کو ریلیف پہنچانے میں ناکام رہی تو ایسی سیاسی پارٹی ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گی، اور یہی وہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ سوچ رہی ہیں کہ ہمارا مستقبل کسی طریقے سے تباہ نہ ہو جائے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ ابھی تو ان کو کمپین بھی نہیں کرنے دی گئی اور ان سے بلے کا نشان جو انتخابی نشان تھا وہ بھی چھین لیا گیا، اور جو حمایت یافتہ آزاد امیدواران ہیں پی ٹی آئی کے وہی سب سے آگے ہیں۔ اب پریشانی یہ بنی ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کے لیے کہ آخر حکومت کیسے بنائے۔ اتنی سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس نہیں آئی کہ وہ خود اکیلے مرکز میں حکومت بنا سکیں۔ ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا، نہیں تو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا۔ پی ٹی آئی ہرگز اس صورت میں ہاتھ نہیں ملائے گی، نہ وہ آصف علی زرداری سے ملیں گے نہ وہ نواز شریف سے ملیں گے۔ یہ بڑی پیچیدہ صورتحال بن چکی ہے۔ میر صاحب، یہ مجھے لگتا ہے پہلا الیکشن ہے جس پر اتنی شدت کے ساتھ الیکشن نتائج پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ بالکل منا، پورے ملک میں مظاہرے جاری ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کردار پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پنجاب اور سندھ کے جو رستے ہیں اس پر بھی احتجاجی مظاہرین بیٹھے ہیں، جبکہ بلوچستان اور پنجاب کا زمینی راستہ بھی فی الحال منقطع ہے کیونکہ احتجاجی مظاہرین نے سڑکیں بلاک کر رکھی ہیں۔ کل جو جلسہ ہوا جی ڈی اے کا وہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب دیکھیں اتنی تعداد میں مظاہرین کی شرکت کرنا اور الیکشن نتائج کو مسترد کرنا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے چیلنج بن چکا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ساری صورتحال کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ جو لوگ بھی عوامی رائے کے مطابق جیت کر آئے ہیں ان کے حق میں فیصلہ دے، اور فارم 45 اور فارم 47 میں جو بھی خرابیاں سامنے آ رہی ہیں اس کو دور کرے، کیونکہ ابھی بھی ایسی صورتحال ہے کہ پاکستان کا میڈیا اس کو بالکل بھی نہیں دکھا رہا۔ اور اگر سوال یہ آیا جب انٹرنیشنل میڈیا نے وہ چیزیں اور وہ ثبوت دکھانا شروع کر دیے تو پھر پاکستان تو بدنام ہوگا نا دنیا کے سامنے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کردار نہایت اہم ہو چکا ہے۔ اب ایک دو روز میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی پرامن احتجاج کی کال دے دی ہے، اور انہوں نے بھی الیکشن نتائج کو مسترد اور فارم 45 کے مطابق الیکشن نتائج کے اعلان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میر صاحب، یہ الیکشن نتائج پر احتجاج کرنے سے بھی کچھ فائدہ ہوگا کیا ان کا؟ منا، یہ احتجاج اس لیے نہیں کیے جاتے کہ فائدے حاصل ہوں، احتجاج تو اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ایک چیز ریکارڈ پر آ جائے، اور اگر پاکستان کا میڈیا ان احتجاج کو نہیں دکھائے گا تو انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ لازمی اس کو دکھائے گا۔ انٹرنیشنل میڈیا کو آپ کسی صورت نہیں روک سکتے۔ انٹرنیشنل میڈیا ایسی چیزیں دکھا کر
پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کر سکتا ہے۔ میر صاحب، یہ الیکشن والے دن جو وکٹری سپیچ کی میاں نواز شریف نے، تب تو لگ رہا تھا کہ مرکز میں بھی حکومت بنا لیں گے۔ اب کیا ہوا ان کو؟ منا، تم جانتے ہو آصف علی زرداری سب پہ بھاری، یہ کہاوت ایسے مشہور نہیں ہوئی، اس میں بہت چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ مسلم لیگ نون سے ہاتھ ملانے کے شرط پر آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلان کیا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے۔ بظاہر یہ تو بہت بڑا اعلان لگتا تھا، لیکن اندر ہی اندر انہوں نے پلان کر لیا کہ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، پاکستان کے سرکاری اداروں کے ایم ڈیز، ڈی جی، چیئرمینز، یہ ہم اپنے ہی لگوائیں گے۔ تو بھائی، جس کی حکومت ہوگی، اگر سیاسی مشینری اس کی نہیں ہوگی تو کام کیسے چلے گا؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایسی چال چل رہی ہے کہ ہم حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے کام لیتے رہیں اور اداروں میں بالکل اثر رسوخ رکھے اور اپنے لوگوں کے کام کرواتے رہیں۔ یہ چیز مسلم لیگ نون کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے، اور اگر نون لیگ نے اس شرائط پر پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملایا تو یہ نون لیگ کی سیاسی غلطی ہوگی، اور اسی غلطی کو بھانپتے ہوئے نون لیگ کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، سرکردہ سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے نواز شریف کو مشورہ یہ دیا ہے کہ مرکز میں حکومت نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ ہمیں پیپلز پارٹی سمیت ایم کیو ایم بھی بلیک میل کرے گی، اور اس بلیک میلنگ سے ہم بچنے کے لیے چاہیے ہمیں کہ ہم صرف پنجاب کو فوکس رکھیں۔ اور نواز شریف نے وکٹری اسپیچ تو اس لیے کر دی تھی کہ ابھی تقریباً 50 سے زائد سیٹوں کا نتیجہ نہیں آیا تھا، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ ہمیں جتوا دیں گی اور ہمیں سادہ اکثریت مل جائے گی، لیکن ان کو 100 سیٹیں بھی نہیں مل سکی، ان سے بھی کم تعداد میں سیٹیں ملی ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ان سے آگے نکل گئے ہیں۔ میر صاحب، یہ نواز شریف کا کیا مستقبل نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا وہ پاکستان میں رہیں گے بھی کہ نہیں؟ نہیں منا، نہیں، ان کا مستقبل پاکستان میں بالکل نہیں ہے، اور انہوں نے جیسے اعلان کر دیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہوں گی، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ نواز شریف سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، اور اب دیکھنا حکومت بنے یا نہ بنے، چند ہی روز میں نواز شریف واپس انگلینڈ چلے جائیں گے، اور میں تمہیں بتا دوں یہ واپس مڑ کر نہیں آئیں گے۔ ان کو اس امید پر لایا گیا تھا کہ آپ کو سادہ اکثریت مل جائے گی اور آپ حکومت بنا لیں گے اور آپ ڈیلیور کر دیں گے جو آپ کے مشن رہ گئے ہیں، آپ ان کو ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے اس کو آگے لے آئیں گے، لیکن جو سوچ کر نواز شریف آئے تھے ایسا ممکن ہی نہیں ہوا۔ میر صاحب، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے کا کبھی کہتی ہے، کبھی انکار کر دیتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ماجرا کچھ بھی نہیں ہے، پی ٹی آئی والے منظم تو ہیں ہی نہیں، ان کے علی محمد خان کہتے ہیں کہ ہم مرکز میں حکومت بنا لیں گے اور مختلف جماعتوں سے رابطے کریں گے، جبکہ دوسری طرف بیرسٹر سیف اعلان کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر پنجاب اور مرکز میں ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ اب دیکھو ہوتا کیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تحریک انصاف پیپلز پارٹی سے مل کر حکومت بنا لے گی۔ میں تمہیں بتا دوں، حکومت جو بھی آئی اس کو بہت سے چیلنجز درپیش ہوں گے، اور اگر اس نے عوام کو ریلیف نہ پہنچایا تو اس کی سیاسی ساکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعتیں میرٹ پر عوام کے کام کریں اور اپنی کرپشن کو بالکل ہی ختم کریں۔ اگر وزارتوں اور اداروں اور محکموں میں کرپشن رہی تو پھر عوام کا کام نہیں ہو سکیں گے، عوام کا پھر اللہ ہی حافظ ہوگا۔